اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تبت یدا ابی لہب وتب تبت ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے سب سے قریبی خاندان والوں کو ڈرا اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آواز دی اے بنی فہر اے بنی عدی اور قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکارا یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اس نے کسی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب اور قریش کے دوسرے لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی اور تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو یہ سورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ آیت 1 تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں، ابی لہب شعلے کا باپ یا شعلے والا۔ رخساروں کی خوبصورتی اور سرخی کی وجہ سے یا طبیعت کی تیزی اور جوش کی وجہ سے ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر جہنمی ہونے کی وجہ سے فی الواقع شعلے والا ہی بن گیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی، باوجود اس کے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا۔ آپ کے دشمنوں میں یہ واحد شخص ہے جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں نسب اور خاندان کی
بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت اور آپ کو ہلاکت کی بددعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، یہ معنی تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور فی الواقع ہلاک ہو گیا۔ یہ معنی فرا نے کیا ہے، یعنی اس کی بددعا کے مقابلے میں اہل ایمان کی بددعا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرما دیے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، پھر بتایا کہ وہ ہلاک ہو چکا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ یہاں ہاتھوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ اظہار ثانی میں ہاتھوں کا حصہ دوسرے تمام اعضاء سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی ہیں جو مددگار ہوتے ہیں اور دست و بازو بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اس کے مددگار جنگ بدر میں برباد ہو گئے، وہ خود جنگ میں نہیں گیا، شکست کی خبر آئی تو اسی صدمے سے مر گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی نہ کام آیا عنہ اس کے مالہ اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ آیت دو، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ کمائی سے مفسرین نے اس کے بیٹے مراد لیے ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے خیال میں جو اعمال نیکی سمجھ کر کیے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آئے۔ عروہ نے کہا کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب میں ابو لہب بہت بری حالت میں دکھایا گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کس چیز کو ملے؟ ابو لہب نے کہا، میں تمہارے بعد کسی خیر کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں اپنی اس انگلی اور انگوٹھے کی درمیانی جگہ سے پلایا گیا ہوں۔ میرے صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ فتح الباری میں ہے کہ سہیلی نے ذکر کیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب ابو لہب فوت ہوا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، تو اس نے کہا، میں تمہارے بعد کسی راحت کو نہیں ملا مگر اتنا ہے کہ ہر سوموار کو میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے اور صوبیہ نے ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔ فتح الباری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے حضرات نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منانا جائز ہے۔
ان حضرات نے خیال نہیں فرمایا کہ یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب ہے، جو اس وقت ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا، اور ایک طرف ایک شخص کے زمانے کفر کا خواب ہے کہ صوبیہ کا آزاد کرنا اس کے کام آیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب شریعت میں حجت ہے، کیونکہ وہ وحی الہی ہے۔ نبی کے سوا کسی مسلمان کا خواب بھی حجت نہیں، چاہا جائے کہ کسی غیر مسلم کا خواب شرعی دلیل بنایا جائے۔ جبکہ وہ خواب صریح طور پر قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ابو لہب کے ہاتھوں کا نام لے کر ان کے ہلاک ہونے کی وعید سنائی ہے۔ پھر ان حضرات نے یہ بھی خیال نہیں فرمایا کہ میلاد منانے کی اگر کوئی اصل ہوتی تو اس نیکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت ہر سال محروم نہ رہتے۔ رہی یہ بات کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اسے کیوں ذکر فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کا مقصد اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اور اسی نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہ تھا، کیونکہ وہ آپ کی دودھ کی بھتیجی تھی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے میلاد منانے کے لیے پیش نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی صاحب عقل کسی غیر مسلم کے خواب سے شریعت اخذ کرتا ہے، خصوصاً جب وہ صاف قرآن مجید کے خلاف بھی ہو۔ قرآن کی اس صریح آیت کی روح سے ابو لہب کو صوبیہ لونڈی کا آزاد کر دینا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی عنقریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلے مارتی، عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ آیت 3 اور 4 سیصلی نارا ذات لہب سے لے کر وامرأتہ تک کا عطف سیصلی میں ابو لہب کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر ہے، یعنی وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ قریش میں اونچے نسب والی عورت تھی۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، اور اپنے خاوند کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتی تھی۔ حمالۃ الحطب سے حال ہے، یعنی اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی۔ مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی، جو جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی رہی،
بھڑکاتی رہی ہے اور بھڑکاتی رہتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی پیٹھ پر ایندھن لا کر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ لادنے والی حطب لکڑی ایندھن، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ فِي جِیدِہَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، فی میں جِیدِہَا اس کی گردن، حبل رسی کو کہتے ہیں، من سے مسد کھجور، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ آیت 5 فی جِیدِہَا حبل من مسد، جِید گردن مسد کھجور کی چھال کی رسی یا کھجور کی چھال کی رسی یا گوگل کے درخت کی چھال کی رسی یا کسی بھی چیز کی بنائی ہوئی یا بنی ہوئی رسی یا خوبصورت بٹی ہوئی رسی، لوہے کی رسی کو بھی مسد کہتے ہیں، یعنی جہنم میں اس حال میں داخل ہوگی کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صحیح بخاری میں مجاہد سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو آگ میں ہوگی جس میں مجرم پروئے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، الحاقۃ۔ پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے داخل کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے سورۃ مسد کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور اسلام پر ہو۔